عورت کو گھر سے باہر نکلنے کی ضرورت بھی پڑ جائے تو اس وقت بھی شریعت نے اس کو پردے کا پابند کیا ہے کہ باہر نکلنے کے لیے پورے جسم سے ایسا چادر اوڑھ لے جسم کا کوئی حصہ وہ نمایاں نہ ہو، اور نہ کسی کا میلان ہو اس کی طرف، نہ کسی کا شوق اور رغبت ہو اس کی طرف، اور نہ کسی کے ہوس بری نگاہیں اس کی طرف اٹھے۔ تو اللہ رب العزت نے سورۃ الاحزاب آیت نمبر 29 میں ارشاد فرمایا، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، اے نبی اپنی بیویوں اور صاحبزادیوں اور مومنوں کی عورتوں کو فرما دیجئے کہ وہ اپنے اوپر چادر ڈالا کرے۔ تو چادر کا مطلب یہی ہے جو شریعت کے احادیث کی روشنی میں ہمیں ملتا ہے کہ پورا جسم سر سے لے کر پاؤں تک چادر میں ایسا ڈھک جائے اور ایسا چھپ جائے کہ جسم کا کوئی حصہ وہ کوئی عضو نمایاں نہ ہو۔ اور یہی معمول صحابہ کرام کے دور میں ہمیں ملتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خواتین مسجد نبوی نماز پڑھنے کے لیے آتی تھی تو چادروں میں ایسی ڈھکی رہتی تھی اور ایسی چھپی رہتی تھی کہ پہچانی نہیں جاتی تھی کہ یہ کون ہے، یعنی عورت کو پہچاننے سے قاصر ہوتی تھی۔ مسجد نبوی میں حاضری اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھنا یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ تو خواتین اس سعادت کو حاصل کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے آتی تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی بارہا یہ ترغیب دی اور یہ تاکید فرمائی کہ مسجد نبوی میں میرے پیچھے نماز پڑھنے سے بہتر تمہارے لیے یہ ہے کہ تم اپنے گھروں میں نماز پڑھو۔ اس سے آپ اندازہ لگائے مسجد نبوی جس میں ایک نماز پڑھنا 50,000 نمازوں کے برابر ہے، اور پیغمبر کے پیچھے ایک نماز پڑھنا پوری عمر کی نمازوں سے افضل ہے۔ مسجد نبوی کی اتنی فضیلت، پیغمبر کے پیچھے پڑھنے کی اتنی فضیلت، اور جماعت کی اتنی فضیلت، جماعت کے ساتھ جو نماز پڑھی جائے 27 نمازوں کے برابر ہے۔ ان تمام فضائل کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو، اور نماز خود اتنی اہم عبادت ہے، افضل عبادت ہے، ان تمام باتوں کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو حکم دیا اور ترغیب دی کہ ان سب سے افضل اور بہتر عورت کے لیے ہے کہ گھر میں نماز پڑھے، اور ابو داؤد شریف میں روایت موجود ہے کہ گھر کے صحن میں نماز پڑھنے سے بہتر یہ ہے کہ کمرے میں نماز پڑھے، اور اگلے کمرے کے نماز اور سامنے کے کمرے میں نماز پڑھنے سے بہتر یہ ہے کہ پچھلے کمرے میں نماز پڑھے۔ جتنا عورت پردے میں چھپ کر نماز پڑھے تو اتنا ہی اس کی نماز بہتر اور افضل ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں یعنی اسلام کا قانون ستر کتنا باریک بین ہے، اور پیغمبر کی دقت نظر کا آپ اندازہ لگائیں، اور عورتوں کی آبرو، عزت، عفت اور عصمت کی تاکید کا آپ اندازہ لگائیں۔ یہ ہے شرم و حیا کا وہ بلند ترین مقام جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین اسلام کو عطا فرمایا، اور بدقسمتی سے یہی شرم و حیا جو اسلام نے خواتین کو دیا آج جدید تعلیم اور تہذیب کی وجہ سے بازاروں میں ٹکے کے سیر بک رہا ہے۔